نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس کی توفیق سے درس قرآن کی اس مخصوص نشست میں جو خواتین کے لیے منعقد ہوئی ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکام کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق طلب کرنے کے لیے استغاثہ ہے. پچھلے درس قرآن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جس موضوع پر گفتگو شروع کی وہ اسلام میں عورتوں کی حیثیت کیا ہے، یہ بنیادی موضوع تھا، اور اس کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف گوشوں پر ہم نے اپنا سلسلہ کلام شروع کیا. پچھلی گفتگو میں جو پہلو ہمارے پیش نظر تھا وہ عورت کی ازدواجی حیثیت تھی. ایک شادی شدہ عورت اپنی ازدواجی حیثیت میں اسلام کی طرف سے کیا حقوق رکھتی ہے، اور سارا بیان عورت کے حقوق کے موضوع پر ہوا تھا. عورت کے بولیے حقوق کے موضوع پر ہوا. اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی. تاہم عورت کے حقوق کے حوالے سے ہم نے عورت کی ازدواجی حیثیت کے بات کی. آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں عورت کی مذہبی حیثیت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس دن ازدواجی حیثیت پر گفتگو تھی، آج گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ مذہبی حیثیت، یعنی مذہبی اعمال کی ادائیگی میں، مذہبی ذمہ داریوں میں، مذہبی احکام اور فرائض کی بجا آوری میں اور مذہبی معاملات میں عورت کی حیثیت کیا ہے. آپ یہ بات نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر عورت کو مذہبی حقوق کے اعتبار سے بھی مرد کے برابر رکھا، اور اجر میں، ثواب میں عورت کو مرد سے کم نہیں رکھا. یہ الگ بات ہے کہ بعض مذہبی اعمال، ان کی ادائیگی کا طریقہ عورت کے لیے اس کے مناسب حال رکھا ہے، وہ جدا ہے، اور مرد کے لیے جدا ہے، وہ اس کے مناسب حال ہے. مگر جہاں تک مذہبی ذمہ داری کا تعلق ہے، مذہبی اعمال کی بجاوری کا تعلق ہے، ایمان کا، عمل صالح کا تعلق ہے، اس پر جزا اور سزا کا تعلق ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تعلق ہے، ان تمام امور میں عورت کو مرد کے برابر رکھا. اب جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ نساء کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. کوئی مومن ہو، کوئی یعنی ایماندار ہو، ہاں مرد ہو یا عورت، ہاں مرد ہو یا عورت، اور مرد ہو یا عورت جو بھی نیک اعمال کرے گا، نیک اعمال کا مرتکب ہوگا، اس کا اسے یکساں برابر اجر ملے گا. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر معمولی سا بھی ظلم نہ ہوگا، ان کا اجر ضائع نہیں کیا جائے. یعنی یہ تصور نہیں ہے کہ ایک نیک عمل اگر مرد کرے
تو اس کو اجر زیادہ ملے اور بہتر درجہ جنت میں پائے، اور وہی نیک عمل اگر عورت کرے تو اس کو درجہ کم ملے یا کم جزا ملے، یہ تصور اسلام کا نہیں۔ قرآن مجید نے دو ٹوک لفظوں میں اور بڑے واشگاف انداز میں اس بات کا اعلان کر دیا، یہ کہہ کر کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اجر کا دار و مدار، ثواب کا دار و مدار، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا دار و مدار یہ اس بات پر نہیں ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہے یا عورت۔ اللہ کی نگاہ میں یہ برابر ہے، اجر کے اعتبار سے، جزا اور سزا کے اعتبار سے۔ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ مومنون، کہ وہ ایماندار ہو اور نیک عمل کرنے والا، ایماندار تھا اور نیک عمل کرنے والا تھا۔ اب وہ خواہ مرد تھا یا عورت تھا، اس سے کوئی فرق نہیں کرتا، مرد تھا یا عورت تھا، جس نے مومن ہوتے ہوئے جو بھی نیک عمل کیا اس کا اجر اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے اور برابر عطا کرتا ہے۔ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی ان کے میں سے کسی کے اجر میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی ایک تصور ہے جو باری تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دے کر مرد اور عورت دونوں کی اس اعتبار سے مذہبی حیثیت کو برابر کر دیا، اس اعتبار سے نیک عمل کے کرنے اور اس کی جزا پانے، نیک عمل کے کرنے اور اس کی بولیے جزا پانے میں، اجر اور ثواب پانے میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کر دیا۔ اب یہاں ایک قاعدہ قرآن مجید کا میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک آسان سا ہے، سادہ مگر علمی نکتہ ہے۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بعض لوگ یا بعض علماء سب نہیں، یا بعض لوگ جو قرآن مجید کے احکام کی تہ کو اور اس کی حقیقت کو بعض اوقات سمجھنے میں کوتاہی جن سے ہو جاتی ہے یا کمی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ مومن کا لفظ آئے، کیا مومن کا معنی ہے ایماندار، یہ مذکر کا صیغہ ہے، یہ صیغہ کیا ہے؟ مذکر کا، اور مؤنث کا صیغہ ہے مومنہ، کیا یعنی ایماندار مرد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مومن، اور ایماندار عورت ہو تو کہتے ہیں مومنہ۔ یہاں ایک بعض لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے کہ اگر قرآن مجید میں مومن کا لفظ آئے، یہ مومنون کا لفظ آئے، یہ مومنین کا لفظ آئے، تو وہ چونکہ ظاہراً یہ لفظ مذکر ہے، کیا ہے؟ مذکر کا صیغہ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو حکم آیا یا جو حق بیان کیا گیا وہ فقط مومن مردوں کے لیے، کیونکہ مذکر کا صیغہ ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اس میں عورتیں داخل نہیں ہیں، اس حکم میں عورتیں شامل نہیں ہیں، اور ان کے خیال میں یہ مغالطہ ہے۔ عورتیں اس حکم میں شامل ہوں گی جب مومنہ کا لفظ آئے گا یا مومنات کا لفظ آئے گا، کیونکہ قرآن مجید میں بعض جگہ خالی مومن کا لفظ آتا ہے، بعض جگہ مومن اور مومنہ دونوں کا لفظ آتا ہے، بعض جگہ خالی مومنون اور مومنین کا لفظ آتا ہے، متقین کا لفظ آتا ہے، بعض جگہ ساتھ مومنین اور مومنات کا بھی لفظ آتا ہے۔ میں دونوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ مثلا اللہ پاک نے فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر اپنی رائے کو دخل دیتا ہے، پھر اپنی رائے کا دخل دے اور اپنا فیصلہ ٹھونسے اور اپنی رائے پر عمل کرے اور اپنی مرضی پر عمل کرے، یہ کسی کو حق نہیں، خواہ مومن مرد ہو یا مومن عورت۔ اب یہاں مومن کا لفظ بھی آیا اور مومنہ کا لفظ بھی آیا، تو یہاں مرد اور عورت کا جدا جدا ذکر آ گیا۔ اب دوسری طرف دیکھیے
سورہ بقرہ کے آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کتاب قرآن جس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. ہدایت ہے بولیے متقین کے لیے. یہ ظاہر میں مذکر کا صیغہ ہے. کیا ہے؟ اب اس میں عورتوں کا ذکر الگ تو نہیں آیا نا. الذین یؤمنون بالغیب وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یقیمون الصلاۃ اور نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ صیغے سارے مذکر کے ہیں، مؤنث کے نہیں ہیں. کیا؟ مؤنث کے. مگر کیا یہ حکم قرآن کا ہدایت ہونا باوجود اس کے کسی کا مذکر کا استعمال ہوا کیا فقط مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ بولیے. قرآن کا ہدایت ہونا کیا فقط مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ سب کے لیے. کیا متقی فقط مرد ہیں عورتوں میں نہیں ہے؟ بولیے نا ہے. کیا نماز پڑھنے کا حکم مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا غیب پر ایمان لانا فقط مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ اس احکام تو سارے مردوں کے لیے بھی ہیں اور برابر عورتوں کے لیے بھی ہے. لیکن ذکر یہاں قرآن مجید میں صرف مذکر کے صیغے کا ہے، مؤنث کا عورتوں کا ذکر ظاہراً نہیں آیا. تو اس مذکر کے صیغے میں بیان ہوا مگر عورتیں اس میں شامل ہوئی یا نہ ہوئی؟ بولیے. بالکل ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کا قاعدہ یہ ہے کہ علیحدہ ذکر آ جائے مومنہ کا، مومنات کا، عورتوں کا، بے شک یہ جدا بات ہے. مگر اگر کسی آیت میں قرآنی احکام، قرآنی حقوق، قرآنی مسائل کے بیان میں عمومی طور پر مومنون کا ذکر آ گیا، صالحون کا ذکر آ گیا، متقون کا ذکر آ گیا، اگر ایسا ذکر آ گیا اور صیغہ مؤنث کا عورتوں کے لیے الگ استعمال نہ کیا تب بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس مذکر کے صیغے میں بھی عورتیں شامل ہیں. مذکر کے صیغے میں بھی عورتیں شامل ہوں گی کیونکہ وہ خطاب غالب حال کی وجہ سے یا غالب شان کی وجہ سے یا غالب مقام کی وجہ سے مذکر کا صیغہ بالعموم الفاظ میں استعمال کر دیا جاتا ہے مگر شامل اس میں پوری امت ہوتی ہے. شامل اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت ہوتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی شامل ہیں. اب وہ جو آیت میں نے پڑھی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ کہ حضور کا حکم آ جائے تو کسی مومن مرد اور عورت کو اجازت نہیں کہ اپنی مرضی استعمال کرے. اگر وہاں مومنات کا لفظ نہ آتا، عورت کا ذکر الگ سے نہ آتا، فقط یہ آتا کہ ما کان لمؤمن کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ حضور کے حکم کے بعد اپنی مرضی استعمال کرے، تو عورت کا ذکر اس میں اگر الگ نہ ہوتا تو کیا عورت کو یہ حق مل جاتا کہ وہ حضور کے حکم کے بعد اپنی مرضی استعمال کرے؟ بولیے. کیا آپ مانتے اس دلیل کو کہ چونکہ یہاں پابندی صرف مومن پر ہے، مرد پر ہے، مومنہ پر نہیں، عورت پر نہیں ہے، تو عورت اپنا حق استعمال کر سکتی ہے معاذ اللہ حضور کے حکم کے باوجود بھی؟ کیا مانتے؟ تو جب آپ اس میں نہیں مانتے تو جب مومن کہا، مذکر کا لفظ آیا تو اس میں عورت کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ تو یہ واضح میں رکھ لیں کہ خواہ فقط مومن ہو یا ساتھ مومنہ کا بھی ہو، جب مطلقاً مومن کا لفظ مومنون کا آئے تو عورتیں اس میں ہمیشہ تمام احکام میں شامل ہوں گی تا وقتے کہ وہ حکم کوئی ایسا نہ ہو کہ جو خصوصیت کے ساتھ فقط مردوں کے لیے ہو، عورتوں کے لیے نہ ہو. اس حکم کا پتہ اس مقام سے چل جاتا ہے. تو یہ استثناء کی بات ہو گئی، مگر عمومی قانون یہ ہے کہ خالی مومن اور مومنین کا ذکر آئے تو تب بھی عورتیں اس میں شامل ہوں گی. اب اس لحاظ سے ہم نے دیکھا یہاں مگر قرآن مجید نے تصریح کر دی، یہاں قرآن مجید نے وضاحت کر دی، کھول کر بیان کر دیا تاکہ اجر کے معاملے میں مرد یہ گمان نہ کریں کہ مرد ہونے کی وجہ سے ہمارا اجر زیادہ ہے. جیسے وراثت میں حصہ زیادہ ہے اس طرح نیک اعمال کے اجر میں بھی ہمارا حصہ زیادہ. یہ تصور غلط ہے. اس لیے وراثت میں جو حصہ دو رہا ہے وہ کوئی مرد کی فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ مرد کا درجہ زیادہ ہے لہذا حصہ بھی زیادہ ملے وراثت کا. یہ تصور غلط ہے. بعض لوگ وراثت میں مرد کا جو دوہرا حصہ ہے اسے بنیاد بنا کر عورتوں کو آدھا قرار دینا چاہتے ہیں کہ سارے حق عورتوں کے آدھے ہیں،
دلیل بناتے ہیں، دیکھو جی وراثت میں حصہ عورت کا آدھا ہے، اور اس بنیاد پر بعض عورتیں شکوہ کرتی ہیں اور جلوسوں میں اعلان کرتی ہیں اور دعوے کرتی ہیں اور مطالبے کرتی ہیں کہ معاذ اللہ یہ شریعت نے ہمارے اوپر زیادتی کی۔ آپ اخبارات میں پڑھتی ہیں نا بعض عورتوں کے بھی ایسے مطالبے کہ ہمارا حصہ آدھا کر دیا۔ جو عورتیں ایسا سمجھے ان کی بھی نادانی اور نہ سمجھی، اور جو مرد ایسا جانے ان کی بھی نادانی اور نہ سمجھی۔ واقعہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو آدھا کیا گیا، اگر مردوں نے ایسا سمجھا وہ بھی غلطی کی، اور جن عورتوں نے ایسا جانا انہوں نے بھی بولیے غلطی کی۔ اللہ پاک کے ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حکمت، ایک سبب کار فرما ہوتا ہے۔ تو وراثت میں جو عورت کو حصہ مرد کے مقابلے میں کم دیا، اس لیے نہیں کہ عورت کا درجہ کم ہے، نہیں، اس لیے کم دیا کہ عورت پر مالی ذمہ داری کم ہے، بلکہ اسلام کے ہاں عورت پر مالی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں گئی۔ اسلام میں عورت پر مالی ذمہ داری نہیں ڈالی، بلکہ مالی ذمہ داریاں ساری مرد پر ڈالی۔ عورت کا نکاح ہوتا ہے تو مہر عورت نہیں دیتی مرد کو، کون دیتا ہے؟ مرد عورت کو دیتا ہے، جبکہ پہلے زمانے میں دور جاہلیت میں اور یونان کے قانون میں عورت مرد کو مہر دیتی تھی۔ شادی پر عورت مرد کو مہر دیتی تھی، مرد وصول کرتا تھا۔ یہ غیر اسلامی قانون، اسلام نے ظلم کو ختم کر دیا اور قانون دیا کہ نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہر عورت کو دے۔ نان، نفقہ، سکنا، کھانا پینا، لباس، رہائش، یہ ساری ذمہ داری کون ادا کرتا ہے، عورت یا مرد؟ مرد۔ مکان کون دیتا ہے؟ رہائش کون دیتا ہے؟ کپڑے کفالت کون کرتا ہے؟ کھانا پینا، علاج، معالجہ، بچوں کی ذمہ داری، تعلیم، ساری ضروریات کی کفالت کس کے ذمہ ہے؟ مرد۔ عورت کے ذمہ شرعن نہیں ہے، عورت کے ذمہ شرعن نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ نکتہ بتا دوں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر عورت کماتی ہو، اگر عورت کماتی ہو تو وہ اگر مرد کو دے یا گھر میں اخراجات میں اپنے پیسے استعمال کرے تو یہ اس کا ایک اخلاقی تعاون ہے شوہر کے ساتھ، ورنہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اگر اپنی کمائی الگ رکھے اور شوہر کو نہ دے تو یہ اس کا حق ہے، شرعن ناجائز نہیں ہے۔ مگر مرد بھی چاہے اسی طرح، بھئی تم اپنی کمائی مجھے نہیں دیتی، میں اپنی کمائی تمہیں نہیں دیتا، تو مرد کو یہ اجازت نہیں، کیونکہ مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس کی کمائی میں عورت کا حصہ ہے، اولاد کا حصہ ہے۔ مرد اپنی کمائی خرچ کرتا ہے عورت پر، اور عورت مرد پر اپنی کمائی شرعن خرچ کرنے کی پابند۔ اسی وجہ سے مرد کو یہ فضیلت دی گئی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت دی گئی اس بات کی کہ وہ منتظم ہے عورتوں پر گھر میں، کیا ہے؟ کس بات کے منتظم ہے؟ کہ وہ ان کے سارے اخراجات اور ان کی ضروریات کی کفالت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے ایک گنا فضیلت دی گئی ہے کہ یہ ان کے کفیل ہیں، ساری رسپانسبلٹیز ان پر ہے۔ تو اگر عورت کمائے اور مرد کو دے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا اخلاقی برتاؤ ہے، نیکی ہے، نیکی ہے، اجر کی بات ہے۔ اگر بخل کرے تو اپنے آپ کو اجر سے محروم کرتی، اگر دے تو اس کی سخاوت ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کی نیکی ہے، اس کی عبادت ہے، مگر عزو شریعت اس پر پابندی نہیں۔ اب تمام مالی ذمہ داریاں نبھانا کس کے ذمے ہے؟ مرد کے۔ تو قاعدہ انصاف کا یہ ہے کہ جس کے ذمے مالی ذمہ داری زیادہ ہو اس کو ملنا بھی زیادہ چاہیے، کیونکہ اس نے دینا ہے نا۔ اور جس نے فقط لینا ہو، ذمہ داری نہ نبھانی ہو، لینا ہو، اس کو اسی تناسب سے اگر کم ملے تو انصاف قائم رہا یا نہ رہا۔ یعنی عورت کو مہر کی صورت میں بھی ملا، والدین کی طرف سے بھی ملا، شوہر سے بھی ملا، نفقہ، سکنا، گھر بار، خرچ، ضروریات وہ بھی ساری ملی، ہر طرف سے ملا۔ اور والدین یا شوہر یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو وراثت کے طور پہ بھی ملا۔ تو عورت کو ملنے کے راستے کئی ہیں، اور اخراجات سارے کے سارے اس پر نہیں، وہ اس کے شوہر پر ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ خرچ کرتی ہے اسلامی معاشرے میں تو یہ اس کی اپنی نیکی ہے، مگر پابندی نہیں ہے۔ جبکہ مرد تمام تر ذمہ داریاں اپنی بیوی بچوں کی، اپنی فیملی کی، بہن بھائی ہیں چھوٹے تو ان کی، والدین ہیں تو ان کی، سب کی ذمہ داریاں نبھانا، مالی کفالت کس کی ذمہ داری؟
مرد کی. اس لیے اللہ پاک نے چونکہ ذمہ داری دوہری ڈالی عورت کے بجائے مرد پر, تو وراثت ایک ذریعہ ہے نا, ایک ہی وراثت سے کتنا کوئی پل جاتا ہے, کسی کے مال میں اتنا ہوتا ہے وراثت کا, کسی میں نہیں ہوتا. تو ایک بیلنس یعنی انصاف اور توازن قائم کرنے کے لیے کیونکہ ذمہ داری دوہری ڈالی, اس طرح مرد کو حق زیادہ دے اور عورت پر ذمہ داری کم ڈالی, اس لیے حق تھوڑا دے. یہ ہے عام حالات. مگر ماں باپ کو لے لیں, اگر بوڑھے ماں باپ ہوں, کیا بوڑھے ماں باپ ہوں اور دونوں میں سے کسی پر ذمہ داری نہ ہو, دونوں میں سے کسی پر ذمہ داری نہ ہو اور اولاد بھی ہو اور والدین کو بھی حصہ ملے, تو آٹھواں حصہ ملتا ہے. تو وہاں دونوں کو باوجود اس کے کہ ماں عورت ہے اور باپ مرد ہے, اگر بوڑھے ہو چکے دونوں کو برابر ملتا ہے حصہ, وراثت کا حصہ دونوں کو برابر ملتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے کم نہیں ملا تھا اور مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے زیادہ نہیں ملا تھا. اگر وجہ یہ ہوتی تو یہاں بھی اس صورت میں آٹھواں حصہ ملنے کی بجائے ماں کو آدھا ملتا, باپ کو زیادہ ملتا, مگر برابر مل رہا ہے. اب یہاں برابر کیوں ملا؟ اس لیے کہ اب یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں, اب دونوں دینے والے نہیں ہیں بلکہ دونوں لینے والے ہیں, کیونکہ کفالت کروا رہے ہیں اور کفالت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں رہی, اس لیے شریعت نے حصہ بھی برابر کر دیا. یہ فلسفہ آپ سمجھ گئے نا اچھی طرح. تو بالکل اسی طرح ایسا ہوتا ہے, یہ گمان کر لینا کہ چونکہ حصہ وراثت میں زیادہ ہے لہذا کوئی یہ سمجھے کہ شاید نیک اعمال کے اجر میں بھی حصہ مرد کا زیادہ ہوگا, یہ خیال آ سکتا تھا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیال کو دور کر دیا, یہ کہہ کر فرمایا من ذکر او انثی, اگر کوئی نیک عمل کرے خواہ وہ نام لے کے کہا مرد ہو یا عورت, واضح کر دیا تاکہ یہ تصور ختم ہو جائے, مرد ہے یا عورت جو بھی نیک اعمال کرے گا قیامت کے دن اس کو برابر اجر ملے گا اور برابر جنت کی نعمتیں اور برابر اللہ کی بارگاہ سے ثواب نصیب. یہ بنیادی تصور قرآن مجید نے عطا کیا کہ مذہبی حیثیت میں, اعمال کی ذمہ داری میں اور اجر کے حاصل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق نہیں رکھا مرد اور عورت. یہ پہلا تصور آپ سمجھ گئے. اب قرآن مجید نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے نیک سیرت کا. کیا؟ نیک کردار ہونے کا, نیک سیرت ہونے کا, متقی ہونے کا, بعمل ہونے کا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا ایک ضابطہ بیان کیا. اور اس ضابطے میں باری تعالیٰ نے 10 خوبیاں گنوائی ہیں. کتنی؟ 10 خوبیاں گنوائی ہیں, 10 کریکٹرسٹکس ہیں, 10 صفات ہیں, 10 شرائط ہیں, 10 آداب ہیں, جن میں یہ ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے عظیم اجر ہے اور اللہ کی نعمتیں بے حساب. یہ جو 10 صفات گنوائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر درجے میں مرد اور عورت کے لیے گنوائی. گویا ایک ہی معیار ہے, جو نقطہ سمجھانے والا ہوں, اللہ کے نیک بندہ بننے کا اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نعمت اخروی اور اجر اور ثواب پانے کا اور اللہ کی بارگاہ میں سے رحمت اور مقربیت, اللہ کا مقرب بندہ بننا, مقبول بندہ بننا, اللہ کا کامل بندہ بننا, اس کے لیے ایک ہی معیار ہے, 10 شرائط پر مشتمل. وہی معیار عورتوں کے لیے, وہی معیار مردوں کے لیے. تو آپ خود بتائیے کہ جب معیار ایک ہے, جب معیار ایک ہے, پیمانہ ایک ہے نیکی کا, عمل صالح کا, اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور اجر حاصل کرنے کا, جب معیار ایک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت مختلف ہو سکتی ہے. جب معیار دونوں کے لیے ایک ہو تو اجر ایک جیسا ہوگا یا نہ ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ سے نعمت ایک جیسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو قرآن مجید نے فرمایا, یہ آیت کریمہ سورہ احزاب میں ہے اور بڑی خاص آیت ہے, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور 10 اجر بیان ہوئے, 10 آداب اور شرائط بیان ہوئی جن کو ہم معیار بندگی قرار دے سکتے ہیں. کہ اللہ کا نیک بندہ, مقرب بندہ ان آداب اور شرائط پر پورا اترے تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور اجر اور ثواب اور رحمت اور نعمت پانے والا ہے. اور دیکھیے قرآن مجید نے کتنے انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ اور توازن کے ساتھ مرد اور عورت کو بیان کیا, کہیں نظر انداز نہیں. فرمایا ان المسلمین والمسلمات,
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پہلی شرط، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ دوسری شرط بیان ہے، والقانتین والقانتات، اور اطاعت گزار تابع فرمان مرد اور تابع فرمان عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز سچے مرد اور راست باز سچی عورتیں، اور پانچواں فرمایا والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور چھٹا فرمایا والخاشعین والخاشعات، اور خشوع کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے اور جھکنے والے مرد اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی عورتیں، اور پھر فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، ساتواں معیار، اور آٹھواں فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور پھر فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والے مرد اور اس طرح شرمگاہوں کو محفوظ رکھنے والی عورتیں، یعنی بدکاریوں سے بچنے والے مرد اور بدکاریوں سے بچنے والی عورتیں، 9، اور 10واں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو 10 شرائط، 10 آداب پر مشتمل قرآن مجید نے ایک جامع معیار بیان کیا۔ پورے قرآن کو پڑھیے، مرد اور عورت کے لیے نیکی کا اتنا بڑا جامع پیمانہ، جامع معیار کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ اس مقام کو یاد کرنا، یہ اس لیے معیار سمجھانا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے مذہبی ذمہ داری واضح ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں نیک، متقی، صالح، مقبول اور مقرب اللہ کا بندہ یا بندی بننا چاہیں تو معیار کیا ہے؟ وہی معیار مرد کے لیے ہے، وہی معیار عورت کے لیے۔ تو بڑی صاف سی بات ہے، بڑی صاف بات ہے کہ جب دو افراد کو دونوں کو 10-10 کلو وزن اٹھانے کا کہا جائے اور دونوں کو 20-20 کلو وزن اٹھانے کا کہا جائے، یا دونوں کو 1-1 من وزن کا اٹھانے کا کہا جائے، اور ایک ہی وزن ہو، ایک ہی پیمانہ، ایک ہی معیار ہو اور ایک ہی صبر ہو، دونوں اس پر پورے اتریں تو انعام دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کو زیادہ دے، کسی کو کم دے۔ جب دونوں نے ایک ہی کام کیا، ایک ہی پیمانے پر پورے اترے، ایک ہی بوجھ اٹھایا، ایک ہی وزن اٹھایا، ایک جیسا صبر کیا، تو اجر اور ثواب اور اللہ کی بارگاہ میں رتبہ، نیکی کی بنا پر رتبہ، کیا نیکی کی بنا پر رتبے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ جو اجر اور ثواب کی شکل میں عطا ہوگا مختلف ہوگا۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قدرے کمزور ہو اور وہ اسی معیار پر پورا اترے جس معیار پر دوسرا طاقتور ہو کے پورا اتر رہا ہے، تو یہ زیادہ رحمت کا مستحق ہے یا نہیں؟ کہ قدرے کمزور ہو کر بھی اس نے نیکی کے اسی معیار کو پورا رکھا جس معیار پر طاقتور مرد پورا رہا۔ اور پھر اس میں ایک بات بتاؤں کہ عورتوں کے لیے جہاں میں نے عرض کیا نا کہ ذمہ داری کم ہوتی ہے، وہاں حق بھی کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جہاں موقع اگر کام کرنے کا کم ملے تو وہ عورتوں کی مجبوری ہوگی۔ تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرد رمضان المبارک میں 30 کے 30 دن روزے رکھے اور عورت اگر 5 دن 6 دن 7 دن کم روزے رکھے، تو عورت نے عمل کم کیا نا، ایک ہفتہ بھر کم و بیش جب کم عمل کیا تو کیا 7 روزے کم رکھے اس نے، وہ بعد میں قضا کرے گی، بعد میں قضا کرے گی، تو کیا اب ادا اور قضا کا تو فرق ہوتا ہے؟ کیا عورت کے اجر میں کمی واقع ہوگی؟ بولیے، نہیں واقع ہوگی۔ اور مرد نے رمضان کے 30 دن نمازیں پڑھی اور عورت ایک ہفتہ نمازیں نہ پڑھ سکی اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، نمازوں کی جو مجبوری میں چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں ہے، تو کیا 7 دنوں کی نمازیں عورت کی کم تھی عمل، مرد کا عمل 7 دنوں کی نمازوں کا زیادہ تھا، اجر میں فرق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے کتنا بڑا عدل اور انصاف، اس لیے کہ اگر مجبوری اللہ کی طرف سے آئی ہے، عورت میں تو کوئی قصور نہیں ہے، جب مجبوری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اب یہ جائز نہیں ہے، انصاف نہیں کہ اجر میں اللہ کمی کر دے۔ اللہ پاک عدل فرمانے والا، اس لیے تو فرمایا کہ وہ ایک رتی برابر زیادتی نہیں کرتا، رتی برابر زیادتی نہیں کرتا۔
بس اسی طرح سمجھ لو کہ اگر آپ گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور مرد مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ آپ کوئی اپنی مرضی سے گھروں میں پڑھتی ہیں یا شریعت نے آپ کو کہا گھروں میں پڑھی؟ آپ نے تو انکار نہیں کیا نا. میں یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں. بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ ہمیں باجماعت نماز سے محروم کیا گیا. یہ محرومیاں نہیں ہے، اس لیے کہ محرومی اس وقت ہوتی ہے جب اجر کم ہو جائے. جب یہ تو اللہ کی طرف سے آسائش آسانی. اگر آپ کو گھر پڑھنے کے لیے کہا اور مردوں کو کہا کہ جماعت سے پڑھیں اور آپ کو 27 گنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں باجماعت نماز پڑھنے کا اجر 27 گنا زیادہ ہوگا، ہے نا ہوگا. اب یہاں عورت کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جب ہم نے باجماعت نماز نہ پڑھی، اجازت نہ دی گئی، روک دیا گیا، ہم نے نماز پڑھی تو ایک ہی اجر ملا اور مرد نے مسجد میں جماعت سے پڑھی 27 گنا اجر ملا. تو یہ تصور غلط. مرد کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے پر جو 27 گنا اجر مل رہا ہے وہی اجر عورت کو تنہا گھر کے اندر تنہائی میں نماز پڑھنے کا مل رہا ہے. اتنا ہی اجر عورت کو گھر کے اندر چھپ کر تنہا نماز پڑھنے کا مل رہا ہے. اگر یہاں اجر کا فرق رہ جائے تو یہ معاذ اللہ عدل اور انصاف کے خلاف ہوگا، کیونکہ آپ نے تو انکار نہیں کیا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوگا. تو نکتہ سمجھا یہ رہا ہو کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب معیار ایک جیسا دے دیا اور کسی ایک کی مجبوری بن گئی، کسی ایک کی مجبوری ہو گئی اور من جانب اللہ ہوئی اور وہ اس کام کو خاص وقت کے لیے یا خاص اندازے کے ساتھ یا طریقے کے ساتھ پورا نہ کر سکا، اگر اس کا اجر کم ہو جائے تو معاذ اللہ یہ زیادتی ہوگی اور اللہ پاک زیادتی سے پاک. سو نکتہ یہ ہوا کہ جب معیار ایک ہے، پیمانہ ایک ہے، تو اجر بھی سب کا برابر ہے. بلکہ اب اس میں جو جتنا محنت زیادہ کر لے، معیار ایک ہو گیا نا، اب جو جتنا پڑ جائے، پنجابی میں کہتے ہیں نا جتنا گڑ اتنا میٹھا. آپ جتنا گڑ ڈال لیں، جتنی چینی ڈال لیں، شکر ڈال لیں، اتنا میٹھا ہو جائے گا. معیار یہی ہے کہ شکر ڈالیں گے تو پانی میٹھا ہو جائے. معیار معلوم ہو گیا نا کہ شکر ڈالنے سے، چینی ڈالنے سے پانی یا دودھ بولیے میٹھا ہو جاتا ہے. اب یہی مرد کے لیے معیار ہے، یہی معیار عورت کے لیے. اب جو جتنا زیادہ میٹھا ڈال لے اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا. تو فرق رہا خواہ مرد ہے یا عورت. بس بالکل اسی طرح یہ جو 10 آداب اور شرائط اللہ پاک نے بیان کیے، یہ ایک معیار ہے تقویٰ کا، اللہ کی بارگاہ میں بلندی کا، نیکی کا، اجر پانے کا. اب خواہ کوئی مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں، جو جتنی محنت زیادہ کر لے، تو جتنی زیادہ محنت کر لے اتنا اجر زیادہ پائے. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے اور بہت بڑے کامل بزرگ ولی اللہ اور تابعی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر ان کی خدمت میں گیا. انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کی خدمت میں گیا اور تاکہ اللہ پاک کی محبت اور اللہ کی معرفت کی کچھ باتیں سنوں اور کچھ سناؤں. معمر تھی. جا کے ان کی خدمت میں بیٹھا. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ حضرت علی کے شاگرد، اتنے بلند رتبے کے لوگ. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کی محبت اور معرفت کی باتیں کی. دیر تک ہم گفتگو کرتے رہے. میرا کلام انہوں نے سنا، ان کا کلام میں نے سنا. فرماتے ہیں جب میں اٹھ کے واپس آیا تو ان کی باتیں سن کر جب میں نے اپنی گفتگو کے ساتھ موازنہ کیا اور اندازہ کیا کہ ان کا مقام اور درجہ، ہر کوئی بات اپنے مقام کے مطابق کرتا ہے، جب موازنہ کیا تو مجھے یوں لگا کہ اللہ کی معرفت کا اگر رابعہ بصریہ سمندر ہے تو اس کے مقابلے میں ایک چلو بھی نہیں ہوں. یعنی ایسے لگا جیسے میرا دامن خالی ہے اور سارا کچھ تو ان کو نصیب ہے. تو ایک عورت زاد ہو کر کتنا اونچا رتبہ پالی، بولیے کتنا اونچا رتبہ پالی. تو اللہ کی بارگاہ میں رتبہ، درجہ، اجر اور ثواب عطا کرنے میں کوئی فرق اور کمی، جو جتنی محنت کر لے گا اتنا اونچا ہو جائے. اب یہاں ایک آپ کو بتا دوں، اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ہو سکتا ہے کہ جب رتبہ اور اجر اور ثواب برابر ہے تو صالح، متقی، اولیاء زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، عورتیں کم ہوتی ہیں. یہ خیال ذہن میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. قبل اس کے کہ میں یہ 10 آداب اور جو شرائط ہیں ان پر گفتگو شروع کروں اور یہ سمجھاؤں، میں آپ کو یہ نقطہ بیان کر دوں. یہ بھی اگلے درس میں بھی انشاءاللہ یہ آداب پر مستقل موضوع پر خطاب ہو جائے گا انشاءاللہ کہ 10 معیار آداب کیا ہیں معیار تقویٰ کے.
تو یہ سوال آ سکتا ہے کہ زیادہ تر اولیاء، صلحاء، متقین، بلند لوگ مردوں میں ہوتے ہیں، اور اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو عورتوں کے نام، یہ ایک سوال ذہن میں آپ کے ابھرا یا نہیں ابھرا؟ اس کا جواب عرض کرتا ہوں. کیا وجہ یہ ہے، اس میں بھی فرق مرد اور عورت کی وجہ سے اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اللہ کی جانب سے اس کا انحصار بھی اپنے عمل پر، اپنے طریقے پر ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. ہم دیکھتے یہ ہیں کہ عورتیں بالعموم، یہ کمزوری مردوں میں بھی پائی جاتی ہے مگر عورتوں میں زیادہ دکھائی دیتی. اور یہ نہیں کہ وہ عورتوں کی وجہ سے ہے اور یہ ختم نہیں ہو سکتی. خود کو پاک کیا جن عورتوں نے، وہ مثالیں بھی آپ کے سامنے. عورتوں میں بالعموم چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ سے مقام ولایت سے محروم رہتی ہیں. تسبیح بھی بہت پڑھتی ہیں عورتیں، تسبیح پڑھنے میں مردوں سے کم نہیں ہوتی ہیں. آپ موازنہ کریں تو مردوں کے مقابلے میں عورتیں تسبیح کرنے سے کم نہیں، نوافل پڑھنے میں بھی کم نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں بھی کم نہیں، تہجد پڑھنے میں بھی کم نہیں. یعنی یہ اگر مردوں میں ایسے لوگ ہیں تو عورتوں میں بھی کم نہیں ہے. مردوں میں بھی زیادہ تر اگر بوڑھے ہیں تو عورتوں میں بھی بوڑھیاں عورتیں، زیادہ پرانی عورتیں ایسا کرتی ہیں. اور اگر جوان ہیں مردوں میں بھی ایسا نیکیاں کرنے والے تھے، عورتوں جوانوں میں بھی ایسی افراد اللہ کی بندی ہوتی ہیں. مگر جو بنیادی فرق سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ ولایت کیا، اللہ کا ولی ہونا، بلند رتبہ ہونا، اونچا ہو جانا، یہ زیادہ تسبیح پڑھنے سے نہیں ہوتا. جو دن میں 15 تسبیح پڑھے، جو 50 تسبیح پڑھے، جو 20 تسبیح پڑھے وہ زیادہ ولی، جو 5 تسبیح پڑھے، 1 تسبیح پڑھے، 2 تسبیح پڑھے وہ کم ولی، یہ بنیاد نہیں. سن لیجیے بات، جو دن میں 500 1000 نفل پڑھے وہ زیادہ ولی، اور جو 100 پڑھے، 50 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 8 پڑھے، 4 پڑھے، کم پڑھے وہ کم ولی نہیں، یہ بنیاد نہیں. اب بات سمجھ رہی؟ جو 10 پارے تلاوت روزانہ کی قرآن مجید کے کرے وہ زیادہ بڑا ولی، اور جو 1 پارہ پڑھے یا 1 پاؤ پڑھے یا کم پڑھے وہ کم ولی ہے. یہ بنیاد سمجھ لیں، یہ بنیاد نہیں. بنیاد کیا ہو؟ بنیادی فرائض ادا کرنا، نماز کی پنجگانہ کی پابندی کرنا، تہجد پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، ذکر اذکار کرنا، نیکی تقوی رکھنا، یہ تو بنیادی شرائط ہیں ہی ہر ایک کے لیے. مگر ولایت کس طرح آتی ہے؟ ولایت آتی ہے، یہ بات سمجھنے کی، جب دل رذائل اخلاق سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، غیبت سے، تکبر سے، اناد سے، رشک سے پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت کے ساتھ بھر جاتا ہے. جب دل بری خصلتوں اور عادتوں اور خواہشوں سے پاک ہو جاتا ہے اور نفس بری رغبتوں سے پاک ہو جاتا ہے اور دل اللہ کی محبت، اللہ کی طاعت، اللہ کی معرفت سے بھر جاتا ہے اور اخلاص اللہ کی تعلق اور بندگی میں حاصل ہو جاتا ہے، اس کو ولایت کہتے ہیں. مثلا آپ نے سارا دن نفل پڑھے، یہ بڑی بنیادی بات ہے، پلے باندھنے پوری زندگی کام آنے والی بات. سارا دن آپ نے نفل پڑھے اور شام کو حساب کیا تو 1000 نفل جا کے بنے. سارا دن تسبیح پڑھی، 10 12 20 سپارے پڑھے، پورا قرآن ختم کیا، مصلی پر ساری رات سارا دن بیٹھی رہے، سب کچھ کیا، روزہ رکھ. مگر ہوا کیا؟ آپ کی بہو ہے، اس نے بھلائی کا کام بھی کیا، مگر چونکہ بہو ہے اس کو ناک چڑھا کے دیکھا، کہے کہ یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی بندی ہے. سمجھ گیا نا میری بات؟ ناک چڑھا دیا، اس کی بھلائی پر بھی نفرت کر دی. یا اور کوئی عورت ہے، یا آپ بہو ہے تو کوئی ساس ہے، اس سے ناک چڑھا دیا. رشتہ دار عورت ہے، اس کے دل میں حسد رکھ لیا، کسی رشتہ دار کو پیسے زیادہ مل گئے، کوئی امیر ہو گیا، کسی کو اچھی دولت مل گئی، زمین مل گئی، عہدہ اچھا مل گیا، ترقی مل گئی، آپ کو کم ملی. کسی کو کار مل گئی، آپ کے پاس نہیں، اس کی کار گزری تو کہا دیکھو بھی اللہ دی شان، دیکھو بھائی اللہ دی شان، کل تک چلن نو سائیکل نہیں سی لبدا، اج کاراں تے پھر دے. یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے خیال آتے ہیں کہ نہیں دل میں؟ بس یہ جو حسد کا ایک خیال اور ناپسندیدگی کا خیال ایک لمحے کے لیے دل میں آیا، وہ دن بھر کے 1000 نفل بھی جل گئے، سب کچھ گیا، تسبیحاں بھی گئی، خالی ثواب ہی ثواب رہ گیا
وہ دینے والا اللہ ہے، مگر اس کی روحانیت ختم ہو گئی۔ تو وہ 1000 نفل جس نے پڑھے، دل میں ایک خیال کسی کے لیے حسد کا آ گیا، انتقام کا آ گیا، بغض کا آ گیا، کینے کا آ گیا، یا کسی نے پوچھا مائی جی او ادھر تھوڑی فلاں رشتہ دار عورت ہے وہ کیسی ہے، فلاں عورت کیسی ہے، کہہ دیا او جی گل نہ پوچھو کی پوچھ دیو، اللہ ہی معاف کرے ہو تب پتہ نہیں خدا جانے کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک جملہ آپ نے غیبت کا بولا، عبادت کا انبار جو تھا سارا کا سارا جل گیا۔ اب میری بات کو سمجھ لیں، یہ میں نے خلاصہ بتا دیا کہ سب کچھ کر کے ولایت کیوں نہیں ملتی۔ اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، خود اندازہ کر لیں، جتنی نیک ہو، خاتون ہو، عورت ہو، متقی، پرہیزگار، عبادت کرے، روزے دار، ساری رات جاگے، مگر کسی کی غیبت کر دی، اور یہ خال خال کوئی بچتا ہے، 100 میں 99 بھی دیکھیں تو 99 پوائنٹ کچھ وہ بھی نہیں بچتے۔ کوئی کسی کی غیبت کر دے گا، کوئی کسی کے لیے حسد کر دے گا، حتیٰ کہ کسی رشتہ دار نے آپ سے زیادتی کی، رشتہ دار نے زیادتی کی، اس زیادتی کے نتیجے میں آپ نے دل میں اس کے لیے نفرت رکھ لی۔ کیا رکھ لی؟ نفرت رکھ لی، انتقام رکھ لیا، کینہ رکھ لیا، بغض اور غصہ رکھ لیا۔ بس دل میں کینہ آ گیا، بے شک زیادتی اس کی تھی، زیادتی اس کی تھی، بے شک زیادتی آپ کی نہیں تھی بلکہ رشتہ دار کی تھی، لیکن آپ کا اس کے نتیجے میں دل میں کینہ آ گیا، اس کے لیے کیا؟ نفرت، کینہ، بغض آ گیا۔ اب جس دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے کسی وجہ سے نفرت، بغض اور کینہ آ جائے، دین کا معاملہ نہ ہو بشرطے کے ایمان اور کفر کا معاملہ نہ ہو، اس کے لیے مخالفت دشمنی جائز ہے، یعنی عام معاملات رشتہ داری کے، میل ملاپ کے، ذاتی مخالفت کے، دکھ زیادتی کے، جس دل میں کینہ آ جائے اس دل میں ولایت نہیں آ سکتی، اللہ کی معرفت نہیں آ سکتی، اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، دوستی نہیں آ سکتی۔ اللہ کی دوستی اور محبت اور ولایت تو اس دل میں آتی ہے جس کا دل شیشے سے بڑھ کر صاف، شفاف، ایک گرد بغض کی، حسد کی، کینے کی، غصے کی، ملال کی، نفرت کی، تکبر کی، غیبت کی، انتقام کی، ناشکری کی، ایک گرد بھی جس کے دل میں نہ ہو، بس اس کا نام ولایت ہے۔ تو اگر وہ 2 نفل بھی پڑھے گا یا پڑھے گی، 2 نفل، تو وہ کینے والے دل کے 2000 نفلوں سے بھی بہتر ہو، اس کے 2 نفل بھی دل کو چمکا دیں گے، اس کے 2000 نفلوں سے بھی چمک پیدا نہیں ہوگی۔ اجر اللہ پاک ثواب دے دیتا ہے، اور ثواب کی کثرت کو ولایت نہیں کہتے۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، یہ جو خواتین کے لیے درس ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو متوجہ کروں جو کمزوریاں خواتین میں پائی جاتی ہیں۔ جب مردوں کا درس ہوتا ہے تو پھر میں ان کو متوجہ کرتا ہوں کیا خرابیاں ان میں۔ حدیث پاک میں معراج سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے معراج کی رات کے مشاہدات اور واقعات کو بیان کیا کہ میں نے شب معراج یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ ان میں 2 باتیں بتاتا ہوں آپ کو، 2۔ ایک علماء کے لیے، وہ تو مرد ہوتے ہیں نا، علماء کے لیے بھی ایک مشاہدہ بیان فرمایا، عورتوں کے لیے بیان فرمایا۔ یہ اس لیے کہ جو تبلیغ کرتے ہیں ان کو بھی تنبیہ ہو، پتا ہو کہ تبلیغ کرنا آسان بات نہیں ہے۔ زبان سے تبلیغ کرتے چلے جاؤ اور عمل میں کچھ بھی نہ ہو، یہ سب سے بڑے اللہ کی بارگاہ میں عذاب پانے کی بات۔ ہم لوگوں نے طریقہ کیا بنا لیا ہے کہ تبلیغ کو صرف زبان تک رکھ لیا، اپنے عمل سے غرض ہی کوئی نہیں۔ ہر ایک کو نماز پڑھا کرو خود نہ پڑھی، تہجد پڑھا کرو خود نہ پڑھی، سچ بولا کرو خود جھوٹ بولا، ایمانداری کیا کرو خود بےایمانی کی، غیبت نہ کیا کرو خود غیبت کی۔ ہماری تبلیغ اس نوعیت کی ہو گئی، یہ منافقت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ دوزخ کی آگ کی جو کینچیاں آتی ہیں ان سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی، آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی تھی۔ حدیث پاک میں آیا، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل کے وہ ساتھ تھے نا، پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہ دوزخ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں؟ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ، خطیب اور عالم ہیں، آپ کی امت کے وہ تقریریں کرنے والے، بات کرنے والے، تبلیغیں کرنے والے لوگ ہیں کہ جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے، جن کے قول اور عمل میں تضاد۔
ہؤلاء خطباء امتین الذین یقولون ما لا یفعلون، جو قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے، جو تبلیغیں بہت کرتے تھے، بات بہت کرتے تھے اور خود عمل میں صاف، ایسے لوگوں کی زبانوں کو دوزخ کی آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ یہ ایک مشاہدہ بیان کیا، اس لیے بھی بیان کیا کہ یہ بھی معلوم ہو اور یہ بھی سمجھے کہ اگلا مشاہدہ آپ عورتوں کے بارے میں آ رہا ہے، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہماری بات کر دی قادری صاحب نے اور مردوں کی نہیں سنائی، میں نے صرف پہلے مردوں والی سنا دیا۔ حق ہے وہ مردوں کی نسبت ہو یا عورتوں کی نسبت ہو۔ اب دوسرا مشاہدہ عورتوں کے لیے سنیں۔ حضور علیہ السلام نے اب عورتوں سے خطاب کیا، عورتوں سے، اور فرمایا رأیت اکثرکن فی النار، عورتوں سے فرمایا عورتوں سنو، میں نے اکثریت تم میں سے دوزخ میں دیکھی، اکثریت دوزخ میں دیکھی۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ؟ آپ نے ایک ہی وجہ بیان فرمائی، کیا؟ جس طرح ادھر ایک وجہ بیان فرمائی نا، تبلیغ کچھ کرتے ہیں اور عمل کچھ کرتے ہیں، اس طرح یہاں بھی ایک وجہ بیان فرمایا تمہارے دوزخ میں دیکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس لیے دیکھا تم کو اکثر دوزخ میں کہ شوہر اگر عمر بھر تمہارے ساتھ بھلائی کرتے رہیں اور تمہاری حسب منشا تمہیں نعمت اللہ کی دیتے رہیں اور تمہاری ہر خواہش کو برا کرتے رہیں، عمر بھر احسان کریں، بھلائی کریں، اور ایک بات اگر تمہاری حسب منشا نہ مانے یا پوری نہ کر سکے، آپ ناشکری کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے گھر آ کر میں نے کچھ پایا ہی نہیں۔ یعنی ہزار کام حسب منشا ہو اور راحت کے، سکون کے، چین کے ملے، اور ایک بات اگر حسب منشا نہیں ملی تو عورت بولے گی الا ماشاء اللہ، اللہ پاک جن کو اس بات سے محفوظ رکھے وہ اللہ کی نعمت، لیکن عورتیں بولیں گی کہ میری بات کبھی مانی ہی نہیں، آپ مجھے کبھی سکھ اور چین ملا ہی نہیں، میں تو جب سے آئی ہوں اس گھر میں مصیبت ہی مصیبت دیکھی، عزت ملی ہی نہیں کبھی مجھے، یعنی وہ ناشکری کا کلمہ بولے گی۔ اللہ پاک کی طرف سے جو نعمتیں ملی شوہر کے ذریعے ان سب پر پانی پھیر دی۔ فرمایا یہ جو غفران نعمت ہے، ناشکرا پن ہے، اس کی باعث سارے عمل، ساری عبادتیں رائے گاں جاتی۔ اب میں نے آپ کو دونوں طرف ایک مثال دی، اب یہ سنیے، اور اولیاء کرام نے بیان کیا، اور یہ ایک تمثیل ہمارے شیخ طریقت حضور سیدنا طاہر علاء الدین صاحب گیلانی مدہ ذل العالی اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں یہ بات بیان فرمایا کرتے ہیں، میں ان کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ عبادات اور نیکیاں اور نیک عمل، عبادتیں، نیکیاں، نیک عمل، سب کچھ جتنے یہ پہاڑ ہیں مگر روئی کا، پہاڑ ہیں مگر روئی کا۔ کسی کے ساتھ حسد کی ایک چنگاری بھی اگر دل میں پیدا ہو جائے تو جس طرح ایک ماچس کی تیلی سے روئی کا پہاڑ جل جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا، اس طرح حسد کی ایک چنگاری سے نیکیوں کے پہاڑ جل جاتے ہیں۔ یعنی نیکیاں کی آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے، اور ان کو جلا کے ختم کر دینے کے لیے فقط ایک چنگاری حسد کی کافی۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ دل میں غیبت کا معاملہ، دوسروں کے لیے میل دل میں آنا، دوسروں کے لیے رنج کا آنا، کینہ کا آنا، غصے کا آنا، انتقام کا آنا، نفرت کا آنا، بغض کا دل میں ہونا، یہ وہ ایسے رذائل اخلاق ہیں کہ جو بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو خواہ مرد ہو یا عورت، جس کے اندر یہ بات پائی جائے گی، کسی میں زیادہ کسی میں کم، میں عرض کر چکا ہوں، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں، جس کے اندر دل میں یہ میل پایا جائے گا وہ ساری زندگی عبادتوں کے انبار لیے پھرے، اس کو روحانیت، اخلاص، صفا اور ولایت نہیں مل سکتی۔ تو ولایت اس وقت ملے گی جب دل صاف ہو جائے اللہ کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے۔ کوئی زیادتی کرے تب بھی دل معاف کر، کوئی آپ سے اونچا ہو تو بجائے حسد کرنے کے دل اس کے لیے دعا کرے، دل خوش ہو، دل صاف ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، انتقام نہ ہو، غیظ و غضب نہ ہو، غیبت زبان پر نہ ہو، زبان پاک، دل پاک، نیت پاک، ارادہ پاک۔ جب یہ پاکیزگی، طہارت اور صفائی دل کو اور روح کو اور سینے کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کے دو نفل بھی آپ کو اوپر آسمانوں تک لے جاتے ہیں، اسی راستے سے ولایت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کے لیے شد ضروری ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہمارے ہاں عورتوں میں پایا جاتا ہے، مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں کثرت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم میں سے ہے کوئی جو مجھ سے ایک بات کا وعدہ کر لے
میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ ایک بات کا وعدہ کر لے اور میں اسے جنت کی ضمانت دوں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کس چیز کا آپ نے وعدہ لینا ہے؟ وعدہ میں کرتا ہوں جنت کی ضمانت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا مجھ سے یہ وعدہ کر لو کہ تمہارے جو رشتہ دار تم سے جتنی زیادہ زیادتی کرے, جو رشتہ دار تم سے جتنی زیادتی کرے, جتنا دکھ دے, جتنی مخالفت کرے, جتنی زیادتی کرے, تم اتنی بھلائی اور احسان ان پر اور بڑھاتے چلے جاؤ. اب آپ خود گریبانوں میں جھانک کر جواب دیں کتنی مشکل بات ہے آپ کو. جی بولیے, مشکل بات ہے یا نہیں؟ اور یہ مشکل نہیں ہے, یہ مشکل ہی ہم نے بنا لیا ہے کیونکہ ہم نے دل اپنے صاف نہیں کیا اللہ کی محبت کے لیے. ہم اللہ کے بندے نہیں بنے. اگر اللہ کی بندگی ہمارے اندر آ جائے یہ کوئی مشکل بات نہیں. تو جو جتنی زیادتی کرتا چلا جائے اس کے ساتھ احسان اتنا, یعنی زیادتی کو بھول جاؤ, دل میں رنج اور ملال نہ رکھو اور اس کے ساتھ احسان کرو. یہ نفس کا محاسبہ اور مجاہدہ ہے. اور میں جو اس بات کا وعدہ کرے, صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کیا حضور میں وعدہ کرتا ہوں. فرمایا اگر تو نے اس کا وعدہ کر لیا میں نے تجھ سے جنت کا وعدہ کر لیا, جنت کی ضمانت عطا کر. آخری حصے کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کی بارگاہ میں دوستی, ولایت اور بلندی اگر حاصل کرنی ہے تو دلوں کو صاف کرنا چاہیے. زبان صاف ہو, نگاہیں صاف ہو, نیت صاف ہو, ارادہ صاف ہو, دل صاف ہو, سینہ صاف ہو, روح صاف ہو. جتنی صفائے قلب اور اخلاص اور طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوگی, میل کچیل, غصہ, رنج, نفرت, بغض, حسد, عناد, انتقام, رشک, ان چیزوں سے جتنے آپ بلند ہوتے چلے جائیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ کی تھوڑی عبادتیں بھی آپ کو اونچا لے جائیں گی. اور اگر یہ میل دل میں ہو اور عبادتیں انبار کے حساب سے بڑی ہوں تو آپ اللہ کے قریب نہیں جاتے. اجر اور ثواب مل جاتے ہیں, اللہ دینے والا ہے, لیکن اس کا نام ولایت نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج بڑی اہم بات آپ کے سامنے آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی, مجھے بھی, مردوں کو, عورتوں کو, ہر ایک کو, حضور اسلام کی ساری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.